بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم اپنے ناظرین کو رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں اللہ تعالی ہم سب کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں اور نیک انسانوں پر اپنی رحمتیں نازل کرے، آمین۔ دوسری جانب رمضان کے اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہونے کے باوجود اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے شاید نقصان سے بھی دوچار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آج پہلی رمضان کو کراچی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ سولجر بازار 3 نمبر کی ایک رہائشی عمارت میں گیس لیکیج کے باعث دھماکے سے عمارت کا ایک حصہ گرنے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 16 ہو گئی۔ اس تعداد میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دھماکہ سحری کے وقت ہوا۔ جاں بحق ہونے والے 16 افراد میں 4 بچے اور 6 خواتین بھی شامل ہیں۔ عمارت کے ملبے سے نکال کر 14 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ملبے میں مزید افراد کے موجود ہونے کے خدشات کے باعث ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ڈی جی ریسکیو 1122 کے مطابق دھماکہ گیس سلنڈر یا گیس کھینچنے والی مشین سے ہوا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ نصر اللہ عباسی کے مطابق عمارت کے ملبے میں مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ دھماکے کی شدت سے عمارت متاثر ہوئی اور زمین بوس ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ دھماکے سے تباہ ہونے والی عمارت 2 منزلہ ہے۔ تنگ گلیوں کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق عمارت میں سرچنگ کا عمل مکمل ہو گیا، جس کے بعد ملبہ ہٹانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ڈی آئی جی ایسٹ ڈاکٹر فاروق لنجھار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق دھماکہ گیس لیکیج کا ہی ہے۔ کیمیکل ایگزامینیشن کے بعد ہی دھماکے کی اصل نوعیت کا تعین ہو سکے گا۔ واقعے کی تحقیقات کی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ متعلقہ محکمہ بتائے گا کہ عمارت قانونی تھی یا غیر قانونی۔ تعین کر کے واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جی ناظرین، دوسری جانب مائیکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس نے بھارت میں آج منعقد ہونے والے انڈیا اے آئی سمٹ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا، جس سے تقریب کو دھچکا پہنچا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق بل گیٹس انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ میں اپنا کلیدی خطاب نہیں کریں گے۔ مائیکروسافٹ کے شریک بانی کی جانب سے انڈیا اے آئی سمٹ میں شرکت سے انکار ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایونٹ پہلے ہی انتظامی خامیوں، ایک روبوٹ سے متعلق تکنیکی مسئلے اور وی آئی پی ٹریفک کی بندشوں پر مندوبین کی شکایات کے باعث تنقید کی زد میں ہے۔ فاؤنڈیشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بل گیٹس اپنا خطاب اس لیے نہیں کریں گے تاکہ توجہ اے آئی سمٹ کی بنیادی ترجیحات پر مرکوز رہے، تاہم ان کی جانب سے منسوخی کی کوئی تفصیلی وجہ بیان نہیں کی گئی ہے۔ بل گیٹس کے خطاب سے انکار اور اس کے بعد انویڈیا کمپنی کے بانی جینسن ہوانگ کی جانب سے بھی اعلیٰ سطح کی شرکت منسوخ کیے جانے کی اطلاعات ہے۔ اس سمٹ کا کامیاب ہونا اب مشکل نظر آ رہا ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ ایران پر کسی بھی نئے امریکی حملے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے زیر کنٹرول ایرانی جوہری تنصیبات پر پہلے ہی حملے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں عرب ممالک اور خلیجی ریاستیں کوئی بھی کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔ سب سمجھتے ہیں کہ یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اس سے قبل امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی فوج اس ہفتے کے آخر تک ایران پر حملے کے لیے تیار ہے۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کا حتمی فیصلہ ابھی نہیں کیا۔ ادھر امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ جنیوا مذاکرات کے بعد توقع ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ تعطل ختم کرنے کے لیے تحریری تجاویز پیش کرے گا۔ دریں اثنا خبر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف مارچ کے دوسرے ہفتے میں روس کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ روس کے حوالے سے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اہم ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم روس میں تاجر برادری سے ملاقات کریں گے۔ وہ روس میں پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے کے حوالے سے تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ جی ناظرین، ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ افغان طالبان نے خواتین اور بچوں پر مشروط گھریلو تشدد کو قانونی طور پر جائز قرار دے دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق افغانستان میں طالبان حکومت نے ایک فوجداری ضابطہ نافذ کیا ہے جس کے تحت خواتین اور بچوں پر اتنا گھریلو تشدد جائز ہے کہ اس سے ان کی ہڈیاں نہ ٹوٹیں یا کھلے زخم نہ آئیں۔ مذکورہ ضابطۂ طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ آخون زادہ کے دستخط کے بعد باضابطہ طور پر قانونی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ نئے قانون کے مطابق شوہر اپنی بیوی اور بچوں کو جسمانی سزا دے سکتا ہے، تاہم اگر شدید طاقت کے استعمال سے واضح فریکچر یا نمایاں چوٹیں آئیں تو اسے زیادہ سے زیادہ 15 دن قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ مزید برآں سزا اسی صورت میں ممکن ہوگی جب متاثرہ خاتون عدالت میں تشدد ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ خاتون کو مکمل پردے میں رہتے ہوئے اپنے زخم جج کو دکھانے ہوں گے، جبکہ عدالت میں اس کے ساتھ شوہر یا کوئی مرد سرپرست کی موجودگی بھی لازمی قرار دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شادی شدہ خاتون شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے رشتہ داروں سے ملنے جائے تو اسے 3 ماہ تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ نئے ضابطے کا آرٹیکل 9 افغان معاشرے کو 4 طبقات میں تقسیم کرتا ہے، جن میں علماء، اشرافیہ، متوسط طبقہ اور نچلا طبقہ شامل ہیں۔ اس نظام کے تحت ایک ہی جرم کی سزا کا تعین جرم کی نوعیت یا سنگینی کے بجائے ملزم کی سماجی حیثیت کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اس قانون کے مطابق اگر کوئی عالم دین جرم کا ارتکاب کرے تو اسے محض نصیحت تک محدود رکھا جائے گا۔ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے فرد کو عدالت میں طلب کر کے مشورہ دیا جائے گا۔ متوسط طبقے کے لیے اسی جرم پر قید کی سزا مقرر ہے، جبکہ نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والوں کو قید کے ساتھ جسمانی سزا بھی دی جا سکے گی۔ سنگین جرائم میں جسمانی سزا کا نفاذ اصلاحی اداروں کے بجائے مذہبی علماء کریں گے۔ 90 صفحات پر مشتمل اس نئے ضابطے کے تحت 2009 میں متعارف کرایا گیا خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کا قانون منسوخ کر دیا گیا ہے، جو سابقہ امریکی حمایت یافتہ حکومت کے دور میں نافذ کیا گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔